السلام علیکم۔ آج کی کہانی بھوک کی شدت۔ شہر کی سڑکیں دھوپ میں جل رہی تھیں، لوگ سائے میں پناہ تلاش کر رہے تھے۔ بازار میں رونق، مگر دل بے چین، ہر چہرے پر مصروفیت کی ایک طے۔ کوئی کسی کو دیکھنے کا عادی نہیں، ہر قدم خود غرضی کی طرف بڑھا تھا۔ اس ہجوم میں ایک شخص بھٹکتا ہوا، نام اس کا نمان تھا۔ کپڑے میلے اور چہرہ زرد پڑا تھا، آنکھوں میں بھوک کی شدت نمایاں، ہونٹ خوش، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ کئی دن سے کچھ نہ کھا سکا تھا، ہر دروازے پر دستک دے چکا تھا، مگر ہر بار مایوسی ہی ملی۔ لوگوں نے اسے حقارت سے دیکھا، جیسے وہ انسان نہیں کوئی بوجھ ہو۔ وہ ایک دکان کے سامنے رکا، اندر کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، گرم روٹیاں، سالن کی مہک اس کے آواز کو مفلوج کرنے لگی۔ اس نے ہمت کر کے اندر جھانکا، مگر مالک نے اسے فوراً ڈانٹا۔ یہاں بھیک مانگنے والوں کی جگہ نہیں، جاؤ کہیں اور کی قسمت آزماؤ۔ نعمان نے سر جھکا کر قدم آگے بڑھایا، دل میں بے بسی اور آنکھوں میں نمی۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ واقعی کمتر، کیا بھوک انسان کو ذلیل بنا دیتی ہے۔ وہ سڑک کنارے بیٹھ گیا، تھک ہار کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا، جہاں وہاں سے کوئی جواب ملے، مگر خاموشی ہی اس کا مقدر تھا۔ اس دوران ایک بچہ وہاں آیا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے نعمان کو غور سے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے روٹی بڑھائی۔ نعمان نے حیرت سے دیکھا، یہ منظر اس کے لیے نیا تھا، کسی نے پہلی بار اسے انسان سمجھا۔ اس کے ہاتھ کانپتے ہوئے آگے بڑھے، اس نے روٹی کو تھام لیا، احتیاط سے، آنکھوں میں آنسو، دل میں شکر۔ اس نے جلدی سے ایک لقمہ لیا، جیسے زندگی واپس آئی ہو۔ بچہ مسکرا کر آگے چلا گیا، نعمان اسے دیکھتا رہ گیا۔ دیر تک ایک چھوٹا سا عمل بڑا بن گیا، اس کے اندر امیدیں جاگنے لگی۔ وہ اٹھا اور چلنے لگا، آہستہ سے۔ اب اس کے قدم پہلے سے زیادہ مضبوط۔ اس نے سوچا وہ ہار نہیں مانے گا، زندگی کو دوبارہ سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایک مزدوری کا ڈیرا پہنچا، جہاں لوگ کام کی تلاش میں کھڑے تھے۔ اس نے بھی ہمت کر کے آواز لگی، کوئی کام ہو تو مجھے بھی دے دیں۔ ایک شخص نے اسے غور سے دیکھا، پھر بولا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ نعمان نے شکر ادا کیا دل سے اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ فوراً کام سخت تھا، مگر وہ تیار تھا۔ بھوک نے اسے مضبوط بنا لیا، تو اس نے دن بھر محنت کی مسلسل، اور شام کو اسے اجرت ملی۔ اس نے سب سے پہلے کھانا خریدا، مگر اس بار وہ اکیلا نہ کھایا، اس نے ایک اور بھوکے کو کھلایا۔ اس نے ایک اور بھوکے کو بلایا اور اس کے ساتھ روٹی بانٹی۔ اسلام میں اس حقیقی خوشی ملی جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی۔ اس نے سوچا انسان کیا ہوتی، اور بھوک صرف جسم کی نہیں، دن گزرتے گیا وہ بدلتا گیا۔ وہ محنتی اور خوددار بن چکا تھا، لوگ اسے عزت کرنے لگے تھے، کیونکہ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اکثر بچے کو یاد کرتا جس نے اسے پہلی بار امید دلائی۔ اگر وہ لمحہ نہ آتا، شاید وہ ہمیشہ اندھیر میں کھو جاتا۔ ایک دن اس جگہ گیا جہاں وہ پہلے بھوکا بیٹھا تھا، مگر وہ مخصوص انسان تھا۔ اس نے وہاں کھانا تقسیم کرنا شروع کیا، جو بھوکا آتا اسے کھانا کھلاتا، اور اس کے دل میں سکون بڑھتا گیا۔ وہ جان چکا تھا اصل دولت کیا ہے، دوسروں کو دینا سب سے بڑی خوشی۔ خیر وہی تھا، مگر نظر بدل گئی تھی۔ اب اسے ہر طرف انسان دکھائی دیتے تھے، نہ کہ صرف خود غرض چہرے، کیونکہ اس نے خود کو بدل لیا۔ اسے سیکھا بھوک صرف آزمائش، اور انسانیت اس کا اصل جواب۔ نعمان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا اپنی نئی زندگی کے لیے۔